الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 15 سفر المظفر 1442 ہجری 3 اکتوبر 2020 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے سنیچر۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی مختصر طور پر آپ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ آج بھی چند باتیں اسی تعلق سے عرض کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کافی طویل رہی، تقریباً 12 سال آپ کی خلافت کا عرصہ رہا۔ اس دوران میں اسلام دشمن عناصر جو اسلام کے خلاف شروع سے جلتے آئے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہمیشہ سے ان کے دلوں میں تھیں اور کوششیں کرتے بھی رہے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے کافی کچھ اپنے قدم جما لیے تھے، اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک نام آتا ہے ابن سبا۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ یہودی تھا، ظاہری طور پر منافقت کا لباس اوڑھ کر مسلمان بن کر آ گیا تھا، مسلمانوں کے بیچ میں رہتا تھا۔ اور یہودی تو آپ کو پتا ہے کہ ساری باتیں کتنے بڑے دشمن ہیں اسلام کے۔ یہ سیرت المصطفیٰ میں نے کچھ جھلکیں ان کی پیش کی تھی، اور اس وقت میں کیوں جائیں، بہت وہاں تو شروعات تھی ان کی۔ آج بھی دیکھیے، آج کے دور میں بھی کسی سے چھپا نہیں ہے، یہودی مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں، یہ کہیں چھپی ہوئی کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ انگریز، نصارہ، یہودی، جوز جنہیں کہتے ہیں، اسرائیلی، اسرائیل، قرآن پاک میں اسرائیل، بنی اسرائیل کے نام سے ان کو یاد کیا گیا۔ ایک یہی اسرائیل جو ہے، یہ آج اسرائیل جسے ہم کہتے ہیں، جو کتابوں میں خبروں میں جو ہم سنتے آئے ہیں، یہ وہی یہودی ہیں، اسرائیلی۔ جو بیت المقدس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جو فلسطین میں اپنے غاصبانہ قبضے کے ساتھ بے جھجک رہ رہے ہیں، پوری دنیا کی اکنومی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہا ہے، اور آواز اٹھائے تو کیسے اٹھائے۔ یہ عرب جو ہیں، جو جن کے بیچ میں رہ کر یہ سارے مظالم ڈھا رہے ہیں، وہی عرب ان کو اپنے گلے لگا رہے ہیں۔ سعودی حکمران، ان کا بھی وہی حال۔ اب تو یہ سلمان تو اور زیادہ ان کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ وہاں پر امارات نے بھی ابھی آپ کو پتا ہے، دیکھا ہوگا، خبریں آئی تھی، UAE، وہاں کے شاہوں نے بھی ان سے ہاتھ ملائے، گلے لگایا ہے ان کو، قراردادیں، ٹریٹی پاس ہوئی ہیں، آپس میں تعلقات خوشگوار ہو رہے ہیں عربوں اور یہودیوں کے بیچ میں۔ تف ہے، تھو ہے ایسی دوستی پر، ایسی پالیسیز پر۔ ایک مسلمان اور ان لوگوں کو شاباشی دے، ان کو گلے لگائے جو دوسرے مسلمانوں کا آئے دن رات قتل کر رہے ہیں۔ فلسطین میں لگاتار مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ان دشمنان اسلام کو گلے لگا رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے۔
یہ یہودیوں کی سازشیں اس قدر نقصان پہنچا رہی ہیں اسلام کو. تو یہ سازشیں اس وقت سے چل رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک سے، سرکار کے مبارک دور سے ہی سازشیں چاہ رہی تھیں. آپ نے سنا ہے سیرت المصطفیٰ میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دینے سے باز نہیں آئی. عورت تھی، یہودی عورت تھی، پر دشمنی اتنی، جنگ میں تو کبھی جیت نہیں پائے. خیبر سے نکال دیا گیا، ہر طرح سے ان کو ہر جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذلیل کر کے ان کو صرف مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے نہیں، سارے جزیرہ عرب سے باہر نکالا. یہاں سے نکلو. جنگ میں تو کہیں نہیں جیت پائے تو سازشیں کرتے رہے. اس وقت میں بھی کرتے رہے، لگاتار ہوتی رہیں، صحابہ کے دور میں بھی ہوتی رہیں اور کامیاب بھی ہوئے. ایسا نہیں کہ کامیاب نہیں ہوئے، کامیاب بھی ہوئے. ابھی آپ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سنیں گے کیا کچھ انہوں نے کیا. دشمن تو ہر طرف سے تھے اسلام کو مٹانے والے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسا تھا کہ جو انجانے میں بہک گئے تھے. جیسے یہ ابن سبا یہودی تھا، مسلمان بن کر آیا، مقصد ہی یہی تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچائے، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں بھرے، آپس میں جھگڑے لگائے، اختلاف پیدا کرے، فرقے بنائے. یہ سوچ کر آیا تھا. یہ بہت پہلے سے یہ سارے کام ہوتے رہے. مثنوی شریف میں ایک بڑی طویل حکایت ہے. اس میں تو یہاں تک ہے کہ اس بادشاہ کے دور میں ایک تھا بادشاہ، لوگ بالکل یعنی کہ ایک جٹ تھے، اس کے خلاف تھے. تو اس کے صاحب جو ساتھ میں تھا اس نے کہا مجھے ان کے بیچ میں بھیج دے، میں ان کو صحیح کر دوں. اس نے یہاں تک کیا کہ ایک بالکل بزرگ وغیرہ بن کے ان کو گرویدہ کر لیا اپنا، اور پھر اپنی جان تک دے دی. اس نے مر گیا، حقیقت میں اپنے آپ کو مروا لیا اس نے، اور ایسی ایسی باتیں کی کہ لوگوں میں فتنہ آخر فرقے بنا دی. ان کی جو ایکتا تھی، جو ان کا جمعیت تھی، وہ پوری توڑ کر درہم برہم کر دیا ان کو. یہ فتنہ اگر بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت ان کی سازشوں سے اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو ابن سبا بھی اسی طریقے کا تھا. آ کر پہلے مکہ المکرمہ میں کوششیں کی اس نے حضرت عثمان کے خلاف بھڑکانے کی، پر وہاں اس کی دال نہیں گلی. مدینہ المنورہ آیا، یہاں بھی بات نہیں بنی. مقصد صرف اس کی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا کہ اچھا یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ بس آ کر باتیں یہاں وہاں کی کر لی. نہیں، یہ پڑھ لکھ کر آتے تھے، ان کو سب معلومات حاصل کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ورغلایا جا سکتا ہے. ہر طرف اس نے کوششیں کی، لیکن کہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. کوفہ، بصرہ سب جگہ گیا، آخر کار مصر پہنچا. مصر میں سے ایجپٹ، مصر میں تو کچھ کامیابی شروعات ہو گئی اس کی. کہیں بیٹھ گئے چائے کی دکان پر، یا جس کہیں لوگ جمع تھے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے کرتے پھر ایسے ہی باتوں باتوں میں ارے بھائی ایک بات بتاؤ کہ مرتبہ کس کا بلند ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ خود مسلمان بنا ہوا تھا نا، تو مسلمان بن کر سوال کرتا ہے مرتبہ کس کا بلند ہے؟ لوگوں نے کہا بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے. تو پھر یہ بتاؤ کہ قیامت سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جو کفار ہوں گے اس وقت کے انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ مسیح دجال جو ہے، دجال کو بھی آپ ہی ماریں گے. وہ تو آئیں جن کا مرتبہ کم ہے، وہ تو آئیں اور سب کچھ کریں، کافروں کو ختم کریں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آئیں گے؟ تو مرتبہ کس کا بلند ہوا؟ ایسا سوال اس نے فتنہ لگانا شروع کر دیا. اب جو کم علم، یہ ہوتا نا کم علم مسلمان، یہ بہت جلدی بہک جاتے ہیں. یار ہم لوگوں میں آج بھی ہے، اس وقت میں ہو رہا تھا تو آج کیسا نہیں ہوتا؟ آج بھی ہوتا ہے. ذرا سی یہاں وہاں کی جھوٹی دلائل دے دیے کہ ڈگمگانا شروع. وہ تو اچھا ہے کہ آج کل علماء کے پاس چلے جاتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں تو بچ جاتے ہیں.
ورنہ ایمان کی سلامتی مشکل ہو جائے. تو اس نے یہ فتنہ چھوڑا اور کچھ لوگوں نے اسے ایکسپٹ کر لیا. ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے, سمجھ میں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہے. وہ آئے آ کے مارے, ہمارے آقا نہیں آئے. یہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. اس کو کچھ کامیابی نہ دکھی. ہاں یہاں کچھ ہو رہا ہے. کچھ دن اسی کو چلاتا رہا. پھر اب جو مقصد تھا وہ اس نے پھر وہ کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی اس نے. یہ سچی حکایت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ساری چیزیں ڈیٹیلز اتنی نہیں ہوں گی یہاں لکھی ہیں, پر اس نے بہت کچھ کیا ہوگا. خاموش تھوڑی بیٹھتے ہیں یہ. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ایک ہم ہی ہیں, مسلمان ہی ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں, جنہیں کچھ ہوش, کچھ فکر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں. ساری دنیا کی اتنی بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے, پر سب سے ذلیل قوم بھی مسلمان ہی بن کے رہ گئی ہے. افسوس ہے یار, افسوس. ہر طرف ہر کوئی مارنے کو تیار ہے, اور مار بھی رہے ہیں. تیار کیا, مار بھی رہے ہیں, ذلیل کر بھی رہے ہیں. اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. خیر آگے بڑھتے ہیں. تو اب اس نے ایک اور نیا فتنہ شروع کیا. ارے بھائی ایک بات بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بتا دیا تھا کہ وہ میرے وصی ہیں, میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہیں. تو پھر جو وصی ہوتا ہے خلافت کا حق تو اسی کا ہوتا ہے نا. یہ جو شیعہ جو آج کرتے ہیں, یہ تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ حضرت علی کے حالات میں انشاءاللہ اس پر طویل برابر گفتگو کریں گے انشاءاللہ مناسب طور پر. اب اس نے یہاں بھی وہ وقت نہیں, ڈبل نہیں تو ڈبل ہو جائے گا اس کا جواب جو ہے. یہ فتنہ بھی اس نے شروع کیا کہ حضرت علی, جب حضور نے فرما دیا کہ میرے مولا ہے علی, سب کے مولا, ان کے مولا علی بھی ہیں, تو خلافت کا حق وصی کا ہوتا ہے. اور یہ جو خلیفہ بنے ہوئے ہیں یہ حضرت عثمان, انہوں نے تو لگتا حق چھین لیا ہے. یہ تو غلط ہے. لوگوں جاہلوں میں یہ بات بھی گھر کر گئی. اب تو شورش, اب تو یہ نا آگ جو ہے نا بھڑکنے لگی. اب یہاں پر ابن سبا تھا, وہاں مدینہ المنورہ میں مروان کے بارے میں آتا ہے. مروان نام بھی بڑا, اس نے بھی بہت سی سازشیں کی حضرت عثمان کے خلاف. حالانکہ یہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا. اسی کی وجہ سے انہیں بہت سے لوگ حضرت عثمان سے ناراض بھی ہوئے کہ اس کی غلطیوں کے باوجود حضرت عثمان اس کے ساتھ نرمی کرتے تھے, اسے موقع دیتے تھے کہ یہ سدھر جائے. پر یہ اس کا تو مقصد ہی یہی تھا نا کہ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے. یہ حرکت, اس کی ابھی وہ ڈیٹیل بہت سی باتیں اس نے بھی کی ہیں. وہاں اس کی بھی کام جاری تھے, یہاں پر یہ ابن سبا بھڑکا رہا تھا. اب لوگوں میں آگ بالکل بھڑکنا شروع ہو گئی. تو مشورے ہونے لگے کہ اب کیا کریں. حضرت عثمان نے تو چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت علی کا حق تھا. اچھا اس کا مقصد یہ حضرت علی کی کوئی محبت نہیں تھی کہ حضرت علی کو خلافت دلانا اس کا مقصد, جی نہیں. اس کا مقصد تو جھگڑا ڈالنا, فتنہ ڈالنا مقصد تھا. تو اس نے یہ شروعات کی, یہ فتنہ چھوڑ دیا, اور لوگوں نے قبول بھی کرنا شروع کیا کہ اب کیا کریں. یہ پایا کہ بھائی اب یہاں بیٹھ کے تو کچھ ہوگا نہیں, اکیلے ایک کام کرو, جتنے اپنے دوست احباب جو ہیں دور دراز میں بھی ہیں, کوفہ میں ہیں, بصرہ میں ہیں, اور بھی آس پاس میں, سب کو خط لکھو اور بولو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پہلے جو گورنر انہوں نے یہاں پر بھیجا ہوا ہے مصر میں, اس کے خلاف باتیں کرو کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا, ظلم کرتا, ہماری باتیں نہیں سنتا, اس کے بارے میں کچھ ایکشن لینا چاہیے, خط لکھنا شروع کر دو. لوگوں نے ہر طرف خط لکھا, اور سب نے مل کر پھر حضرت عثمان کی بارگاہ میں بھی خطوط بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ کا جو گورنر ہے یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا, ظلم کرتا ہے. اب یہ خطوط حضرت عثمان کے پاس آئے, اور پھر کیا ہوا ابھی یہ آڈیو طویل ہو رہا ہے, اس کے بعد کی باتیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.